بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله. الحمد لله الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم. محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام صحت اور حکمت کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو احسن تقویم بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہا، سبحان اللہ۔ لیکن انسان خلق الانسان ضعیفا، انسان اپنی پیدائش میں کمزور ہے۔ لیکن ناظرین کرام، بسا اوقات انسان ایسے ایسے دعوے کر جاتا ہے اور ایسے ایسے دعوے کر رہا ہوتا ہے کہ حیرانگی ہوتی ہے انسان کی زبان پر اور اس کے مزاج میں اور اس کے جو 6 فٹ کی یا 5 فٹ کی کائنات ہے، اس سے عاجزی اور انکساری کا اظہار ہونا چاہیے۔ اور یہ جب یہ تکبر اور غرور جو ہے جب ہماری زندگی میں آتا ہے، یہ ہمارے اعصاب کو جکڑ دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اگرچہ اگر اس کو سائنسی لحاظ سے بھی دیکھا جائے کہ تکبر اور غرور جو ہے وہ ہمارے اعصاب پر کس قدر حاوی ہوتا ہے۔ آج ہم نے جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اعصابی کمزوری اور اس کی علامات اور اس کا علاج۔ آج ہم نے اس سے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ اعصاب سے کیا مراد ہے ناظرین کرام؟ اعصاب کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا، کوئی کسی پر سوار ہو جائے نا تو کہتے ہیں یار یہ تو میرے اعصاب پر اب سوار ہی ہو گیا۔ ایک بڑا اردو دان جو ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر وہ سمجھتے ہیں، دیکھیں یہ سارے اعصاب ہیں جو اس وقت آپ کی ٹی وی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، یہ انسان کے اعصاب ہیں، یہ انسان کا نرو سسٹم ہے، انسان کے جسم کی نسیں ہیں۔ یہ انسان کے جسم کی نسیں جو ہیں یہ انسان کے اعصاب کہلاتے ہیں۔ اور یہ انسان کے اعصاب اگر کمزور پڑ جائیں تو یقین جانیے بڑے سے بڑا طاقتور شخص بظاہر جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ دردوں کی شکایت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ پھر کبھی گھٹنا پکڑ رہا ہوتا ہے، کبھی ہاتھ کے دردوں کی شکایت کر رہا ہوتا ہے، کبھی جو ہے اپنی کمر کی درد کی شکایت کر رہا ہوتا ہے، کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ ہاتھ کے اندر مختلف قسم کی جو ہے وہ تبدیلیاں ہمارے جسم کے اندر رونما ہوتی ہیں۔ یہ انسان کے جسم کی جو چھوٹی چھوٹی نسیں ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ناظرین کرام، یہ ان نسوں کے ذریعے سے ہمارا پورا نظام جو ہے وہ چلتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ دماغ کی طرف جاتی ہیں، دماغ سے پھر پوری باڈی کی طرف، باڈی سے یعنی کہ دماغ سے دل کی طرف، دل سے دماغ کی طرف، پھر پوری باڈی کی طرف۔ تو اب یہ اگر نرو سسٹم کمزور ہو جائے تو پھر ہمارا جو جسمانی نظام ہے یہ انتہائی متاثر ہو جاتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھتے ہیں اکثر حضرات جو ہے اس بات کو کرتے ہوئے وہ اکثر اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے، جسم میں درد بہت زیادہ رہتی ہے، کبھی کمر میں درد، کبھی ٹانگوں میں درد، کبھی پاؤں میں درد، کبھی ہاتھ میں درد، کبھی سر میں درد۔ اور یہ درد جو ہے یہ درد بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے کبھی کسی کو ایک تو اعصاب پر سوار نہیں کرنا چاہیے اور اعصاب پر سوار ہونے بھی نہیں دینا چاہیے۔ تو کبھی یہ کہا یہ بھی جاتا ہے نا کہ بھائی یار یہ فلاں جو ہے میرے جوڑوں میں بیٹھ گیا، یہ اچھا فلاں کی بات جو ہے وہ میرے اعصاب پر سوار ہو گئی، اس نے جو فلاں بات کہی۔ خاص طور پر ہمارے جو ایشین کلچر کے اندر اعصابی کمزوری ہے، اس کی اصل وجہ ہے کہ ہم دماغ پر بے جا پریشانیوں کو اپنے اعصاب پر سوار کر دیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی ہوتا ہے کہ کبھی فالج ہو جاتا ہے، کبھی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ صورتحال دماغی توازن جو ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں، کبھی دل جو ہے فوراً اٹیک ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کیفیات ہیں۔ تو بسا اوقات جو ہے ناظرین کرام، جہاں پر ہمارے خوراک کے اندر خوراک کی بے قاعدگی کی وجہ سے ہماری جو نسیں ہیں یہ کمزور ہو جاتی ہیں، یا پھر ہمارے جسم میں یورپ کے ماحول کے اندر، سرد ماحول کے اندر ہمارے جسم کے اندر ایکسرسائز کا، جسمانی طور پر اپنے جسم کو حرکت نہ دینا،
ایکٹیویٹیز نہ کرنا اور ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہماری نسیں جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے خاص طور پر جو ہمارے رویے اور برتاؤ ہیں یہ بھی ہمارے اعصاب کو کمزور کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کی مثال دے کر میں آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی زیادہ جلدی۔ دیکھیں، بس اس کا اعصاب کا تعلق طاقتور سے نہیں ہوتا، اعصاب کا تعلق جو ہے آپ دیکھیں بس اوقات کمزور شخص ہوتا ہے، بہترین چل رہا ہوتا ہے، اور بس اوقات آپ کو اچھا طاقتور شخص نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن ہاتھ پاؤں اس کے شل ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں اس کے کام نہیں کرتے۔ اس کا تعلق جو ہے اعصاب کا ہمارے دماغ سے بہت گہرا تعلق ہے، ہمارا دل سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ظاہری بات ہے جب اگر ہمارے جسمانی اگر ہم خوراک کی وجہ سے ہیں، اگر دیکھیں اگر گفتگو کی وجہ سے ہے، رویے کی وجہ سے ہے تو دماغ پر بوجھ ہے، بوجھ کی وجہ سے دل میں غمگینی ہے، دل میں افسردگی ہے تو دل کی خون کی پمپنگ رک جاتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے دل نیچے ہے دماغ اوپر ہے، خون کی پمپنگ کا یہ سسٹم جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے ہمارے جو نسیں ہیں یہ کمزور پڑتی چلی جاتی ہیں۔ یہ تو خاص طور پر ہمارے رویوں کی وجہ سے۔ اچھا کچھ یہ ہے کہ ہمارے عمر کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، بعض کے عمر کے تقاضے ہوتے ہیں، کوئی کام کاج کی نوعیت ایسی ہوتی ہے، ہماری روٹین کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اعصاب جو ہے وہ جکڑ جاتے ہیں اور اس میں اکڑ پن پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہلانا جلانا اعصاب کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے اعضاء کو یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال اگر خوراک کی وجہ سے ہے، دیکھیں خوراک کی وجہ سے کیسے ہوتی ہے یہ ہماری نفس کی کمزوری کیسے ہوتی ہے۔ ہم کھاتے ہیں چکناٹ والی چیزیں، ہم کھاتے ہیں تلی ہوئی چیزیں، اب تلی ہوئی چیز کھا رہے ہیں اوپر سے کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے یہ جو اتنے ہیلتھی آئل تو نہیں استعمال کرتے ہیں نا، یہ جو جتنے یہ بزنس مین یہ ریسٹورینٹس والے جو ہوتے ہیں یہ اکا دکا کوئی نہ کوئی اچھے بھی استعمال کرتے ہوں گے، ہم یہ نہیں کہتے کہ سبھی ایسے، لیکن اکثر دیکھا جائے تو یہ جو چکناٹ ہے ہم اس کے اوپر سے کولڈ ڈرنک پیتے ہیں تو کیا ہے ہماری نسوں کے اندر جا کر ہماری آرٹریز کو یہ بلاک کر دیتی ہیں آہستہ آہستہ، اور ہم یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، بس تلی ہوئی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے اوپر سے کولڈ ڈرنک پی رہے ہوتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا اندرونی طور پر آپ کی آرٹریز جو ہیں، آپ کی نسیں جو ہیں وہ بلاکیں شروع ہو جائیں گی۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا یورپ کے ماحول کے اندر اکثر حضرات کی میں آپ کو آگے تصاویر بھی دکھاؤں گا کہ ان کی نسیں پھول جاتی ہیں، نسیں پھول جاتی ہیں، نسوں کے اندر دیکھیں خون کی بلاکیج جو ہے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ان کی پاؤں کی رگیں، ہاتھ کی رگیں جو ہے وہ نسیں جو ہے وہ یعنی کہ بلیک بلیک ہوتی چلی جاتی ہیں۔ وہ کیوں ہوتی ہیں؟ وہ اس لیے کہ ان میں خون کا دوران رک جاتا ہے، عمر کے ساتھ ساتھ جیسے عمر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے تو نرو سسٹم جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں اللہ کا ایک نظام ہے کہ جو ہمارا یہ نچلا دھڑ ہے نا، یہ ہماری جہاں ریڑھ کی ہڈی جہاں ختم ہوتی ہے نچلے حصے میں، یہاں بھی نرو بہت باریک ہے۔ اب اکثر حضرات کو دیکھیں جن کو بھی کمر کی تکلیف ہوتی ہے ان کو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ان کو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی نروز جو ہے وہ دب گئی ہے، وہ جو ہے وہ پچک گئی ہے، اب اس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کا نچلا دھڑ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا۔ تو وہ کیوں نہیں کام کرتا؟ اس لیے کہ اب ظاہری بات ہے ایک انسان ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، دیکھیں صبح اٹھے تو بیٹھے ہوئے ہیں، صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں، آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی ہل جول نہیں ہے، اپنے آپ کو متحرک نہیں کیا ہوا، تو پھر ظاہری بات ہے کیا ہوگا؟ آگے جا کر آپ کی سسٹم جو ہے وہ ویک ہو جائے گا، آپ کی نسیں کمزور ہو جائیں گی اور پھر آپ جو ہے دوائیوں کے پیچھے لگ جائیں گے، اپوائنٹمنٹس کے چکر میں پڑتے چلے جائیں گے اور پھر پریشانیاں آتی رہیں گی۔ تو خاص طور پر اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صحت دی آج، تو چند ایک کام ہیں، چند ایک احتیاطیں ہیں، ان کو مد نظر رکھیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آپ کو نفس کی کمزوری سے یعنی کہ اعصابی کمزوری سے، نسوں کی کمزوری سے اور نسوں کے اندر جو ہے مختلف قسم کی جو ہے تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، ان تمام تبدیلیوں سے بھی محفوظ رہیں گے اور اسی طریقے سے آپ ایک صحت مند زندگی بھی گزاریں گے اور کسی کے محتاج بھی نہیں ہوں گے۔ دیکھیں آج ناظرین کرام ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے، دعائیں کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ عبادت کے بارے میں جستجو بھی کرتے ہیں کہ یار ہم ایسی عبادتیں کریں کہ ہم لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، رکعتیں لمبی کریں، سجدے لمبی کریں، لیکن ہمارے ہاں تو قیام جو ہے وہ 10 منٹ تو بہت دور کی بات ہے، 5 منٹ کا قیام بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے جسمانی طور پر ہمارے اعصاب کمزور ہیں، ہمارے اعصاب کے اندر ہم ان کو حرکت ایسے نہیں دیتے جیسے دینی چاہیے جس کی وجہ سے خون کا دوران بہتر ہو۔ تو اس لیے ناظرین کرام خاص طور پر سب سے پہلی بات اس پر غور کیجئے اور اس پر توجہ دیجئے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اعصابی کمزوری نہ ہو
تو آپ روزانہ کی بنیاد پر اگر آپ جم نہیں کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آدھا گھنٹہ واک آپ کو مست ہے۔ آپ کا لوکل پارک ہے، آپ کا لوکل گراؤنڈ ہے، اس میں 3 سے 4 چکر آپ روزانہ لگائیں۔ لیکن آپ نے کیسے کرنی ہے؟ تھوڑا تیز قدموں سے چلنا ہے، تاکہ اچھا چلنے کے اندر بھی، واک کرنے کے اندر بھی ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ناک سے سانس نہیں لیتے، ہم منہ سے سانس لیتے ہیں۔ اللہ نے منہ بنایا کھانے کے لیے، اس کی جو ہے کئی اس کی جو ہے فنکشن ہے، وہ پھر کبھی بات کروں گا، وہ ماشاءاللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ منہ کی فنکشن کیا ہے۔ لیکن ناک جو ہے اس کو سونگھنے کے لیے ہے، سانس لینے کے لیے ہے، لیکن ہم ناک کو جو ہے سونگھنے کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم جو ہے سانس لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم ناک سے سانس لیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اکثر حضرات مائگرین کا شکایت کرتے ہیں، کیوں؟ کہ وہ ناک سے سانس نہیں لیتے۔ ناک سے سانس لینا شروع کریں، آپ کی مائگرین کی تکلیف ختم، سر کے درد کی تکلیف ختم۔ تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ جب بھی واک کریں، ایکسرسائز کریں تو ناک سے سانس لیں، بجائے یہ کہ منہ سے سانس لیں۔ ایک بات۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایکسرسائز کریں تو کم سے کم اتنی ایکسرسائز کریں کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کے جسم میں گرمی پیدا ہو رہی ہے۔ اچھا، اگر اس بات کا بھی آپ نے اس بات کی بھی بہت زیادہ احتیاط رکھنی ہے، اگر باہر کا موسم بہت زیادہ ٹھنڈا ہے اور آپ باہر واک کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اب آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اگر آپ واک کریں گے یا کریں گی تو آپ کا جسم گرم ہو جائے گا اور باہر کی ہوا آپ کو متاثر کرے گی۔ یہ آپ کے اعصاب کو، آپ کے نرو سسٹم کو بہت زیادہ کمزور کر دے گا۔ تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ گرم ٹھنڈے کو ہم بہت معمولی بات سمجھتے ہیں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، بھائی گرم اور ٹھنڈا یہ دونوں کا ملاپ نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے تضاد ہیں۔ تو ان ضد کو ایک دوسرے کا سمجھو کہ اگر آپ گرم اور ٹھنڈا ایک ساتھ رکھیں گے تو نقصان ہوگا ہمیشہ۔ تو اب اس کا کیا ہے جی، باہر آپ جا رہے ہیں تو یہ اگر آپ کا جسم اندرونی طور پر گرم رہا، باہر کی ٹھنڈی ہوا لگی، آپ کی نسیں، آپ ایکسرسائز کا بلکہ فائدہ نہیں بلکہ آپ کو نقصان ہوگا۔ تو اس کے لیے طریقہ کیا ہے کہ گھر کے اندر، باہر موسم ایسا ہے تو آپ گھر کے اندر کچھ ایکسرسائز کر لیں، وارم اپ کر لیں، مختلف قسم کی ایکسرسائز وغیرہ، ضروری نہیں پھر آپ دوسری قسم کی ایکسرسائز کر لیں جس سے آپ کے جسم کا خون کا دوران بہتر ہو۔ بہرحال یہ کہ آپ نے ایکسرسائز ضرور کرنی ہے، اور جم میں جانے والے اکثر حضرات جو ہے وہ مختلف قسم کے دردوں کی شکایت کرتے ہیں، وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ، اور خاص طور پر ہمارے نوجوان بچے اکثر فٹ بال وغیرہ یہ کھیلتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ اپنے جو ہے وہ شارٹس پہنتے ہیں، اور وہ کیسے، وہ ان کو تو پھر ظاہری بات ہے ٹانگوں میں درد ہوگا، گھٹنوں میں درد ہوگا، پھر یہ سب کچھ ہوگا، کیوں؟ ڈائریکٹ ہوا جو ہے ان کے جسم پر لگ رہی ہے، ٹھنڈی ہوا، ان کا جسم گرم ہو رہا ہے، اس سے ان کی نروز جو ہے، ان کی نسیں جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں گی۔ تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ خاص طور پر ایکسرسائز کرتے ہوئے ٹھنڈا اور گرم ہونے کا اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اور خاص طور پر اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ جہاں آپ جب بھی ایکسرسائز کریں تو اپنے پورے جسم کو ڈھک کر کریں، یہ بہترین طریقہ بھی ہے۔ اچھا، اب آئیے دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ میں نے کئی دفعہ اس بات کا ذکر کیا، جو ہمارے 40+ لوگ ہیں، انہیں اپنے جسم کا مساج کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس زیادہ کوئی آئل نہیں ہے، صرف آرگینک آلیو آئل لے لیں، صرف زیتون کا تیل لے لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کے تیل میں برکت ہے، فرمایا فیہ شجرۃ مبارکہ، یہ برکت والا درخت ہے، اور فرمایا کہ جو شخص یہ زیتون کا تیل استعمال کرتا ہے، اللہ پاک 40 دن تک شیطان کو اس سے دور کر دیتے ہیں۔ تو زیتون کے تیل کا مساج کرنا چاہیے۔ میں نے بڑے بڑے حکماء کو دیکھا، ان کو پڑھا، ان کو سنا، اور ان کی زندگیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے جسم کا مساج اولیو آئل سے ضرور کیا کرتے تھے۔ یوکے یورپ کے ماحول کے اندر تو ماشاءاللہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ہم آسانی سے خرید لیتے ہیں۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان بیچاروں کو اگر یہاں یوکے سے کوئی ایک ڈبہ ہی لے کے چلے گیا ان کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے اولیو آئل لا کے دیا تھا، تو وہ دعائیں دیتے رہتے ہیں ساری زندگی۔ تو بہرحال یہ اولیو آئل جو ہے اچھے سے اچھا یہاں مل جاتا ہے، آرگینک مل جاتا ہے، تو اس کا استعمال کریں ضرور۔ خاص طور پر میں یہاں پہلے بھی کئی دفعہ میں نے پروگرام میں ذکر کیا، اولادوں کو چاہیے، اگر ان کے ماں باپ ہیں، حیات ہیں، خدمت کا بہترین موقع ہے، ان کا کم سے کم ہفتے میں آپ مصروف رہتے ہیں، ہفتے میں 2 دن رکھ لیں، آپ ان کے جسم کا مساج ضرور کریں، ان کی ٹانگوں کا۔ بیٹیوں کو چاہیے کہ امی کا مساج کریں، بیٹوں کو چاہیے کہ ابو کا مساج کریں۔ تو یہ جو ہے لازمی طور پر یہ کام کریں، اپنے جسم کا مساج کریں صرف اولیو آئل سے۔ اس کے علاوہ بھی میں نے بہت سے آئل بتلائے ہیں،
ان آئلس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ جن کی نسیں کمزور ہو گئی ہیں اور جن کی نسیں پھول رہی ہیں، یا جن کی نسوں کے اندر جو ہے خون جمع ہوا نظر آتا ہے. آپ یہ دیکھیں اکثر حضرات ابھی بھی اپنے پاؤں کو دیکھیں تو ان کے پاؤں کے جو یہ ٹخنے کے اس سائڈ کا حصہ ہوگا، یہاں پر اکثر جو ہے نا وہ خون جمع ہوا نظر آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے کہ وہاں خون کا دوران نہیں ہے، وہاں مساج نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے. یو کے یورپ کے ماحول کے اندر تو بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں تو یہاں مساج کا کوئی ہے ہی نہیں سسٹم. یہاں تو بچوں کو، یہاں جو بچوں کی گروتھ ہے وہ کیوں ہے؟ بچے بڑے تو ہو رہے ہیں یہ جو کیا نام ہے فارمی خوراکیں کھا کر ماشاءاللہ فوراً قد بھی نکال لیتے ہیں، فوراً پھول بھی جاتے ہیں، موٹے بھی نظر آتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر بیچارے کمزور ہوتے ہیں، اعصابی طور پر بیچارے کمزور ہوتے ہیں. فوراً جو ہے آپ یہ دیکھیں یہ بچے تھوڑی دیر سو جاتے ہیں، فوراً اٹھتے ہیں تو یہ ان کا دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، دھک دھک شروع ہو جاتا ہے، ان کے جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے جگر میں طاقت نہیں ہے، اندرونی طور پر کمزور ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ ماں کا دودھ نہ پلانا بھی ہے بچوں کو. بہرحال یہ کہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، پھر میں کبھی بات کروں گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مساج کرنا بہت ضروری ہے. چاہے وہ مائیں بچوں کا مساج کریں. اب تو ماؤں کے پاس ٹائم نہیں ہے، مائیں کہیں کہ ہمارے پاس اپنے سر کنگھی کرنے کا ٹائم نہیں ہے، سر پہ اپنے جو ہے توجہ نہیں ہے، تو جائے کہ بچوں پر توجہ دیں، کیونکہ یہاں تو مشینی سسٹم بنا ہوا ہے، بیوی بھی کام کر رہی ہے، شوہر بھی کام کر رہے ہیں، تو سارا نظام. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. بہرحال مساج کریں گے تو فائدہ زیادہ ہوگا، میرا کام ہے اویئر کرنا آپ کو. اچھا اس کے علاوہ دیکھیں تیسری بات ہے خوراک کی. اب ہمارے یہاں کیا ہے خوراک میں ہم دیکھیں ایسی غذائیں جو ہیلتھی ہوں. میں کئی دفعہ ذکر کرتا ہوں، دیکھیں ایک نوجوان ہے نا، وہ کہتا ہے کہ یار میں فلاں چیز بھی کھا رہا ہوں، فلاں بھی کھا رہا ہوں، بد پرہیزی بھی کر رہا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہوگا یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بد پرہیزی کریں اور آپ کو اثر نہ ہو. ابھی نہیں ہوگا، آگے جا کر ضرور ہوگا آپ کو. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بد پرہیزیاں کریں، ساری الٹی سیدھی چیزیں کھاتے رہیں، آج نہیں تو کل پھر کیا ہوگا. اب یہ دیکھیں ابھی یورپ میں کئی ایسی اگزامپل موجود ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ جم میں اکثر ایکسرسائز کرنے والے ہیں اور وہ ان کو دل کا اٹیک ہو گیا. اچھا اکثر وہ نوجوان ہے جو ہے نوجوان بچوں کو دل کا اٹیک ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اندروں ہمارے ظاہری بات ہے آرٹریز کی بلاکیج ہے. ہم جو ہے وہ آرٹریز کلین نہیں ہے اندرونی طور پر. اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے اعصاب مضبوط رہیں، یہ تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو نوجوان ہیں، جو 40 پلس ہیں یا 50 پلس ہیں، ان کی میں بات پھر کرتا ہوں. تو ان کو یہ چاہیے، ایک تو میں نے اس بات کی طرف آپ کو متوجہ کیا، نوجوان ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، مختلف قسم کے اسپورٹس میں آپ حصہ لیتے ہیں، تو باہر اپنے جسم کو بھرپور کور کریں کہ جس سے آپ سائیکلنگ کرتے ہیں، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، آپ کے جسم کو باہر کی ٹھنڈی ہوا اندرونی طور پر اندرونی طور پر آپ کا جسم گرم ہے، باہر سے ٹھنڈی ہوا آپ کو فوراً لگے گی، آپ کے نرو سسٹم جو ہے ختم ہو جائے گا. آپ 40 سال کے بعد جو ہے آپ اٹھنا بیٹھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اسی طریقے سے وہ نوجوان جو لانگ ڈرائیو کرتے ہیں، اکثر ہمارے جو ہے یو کے یورپ کے اندر اکثر ہماری جو کمیونٹی ہے، چاہے بنگلہ دیشی ہے، چاہے انڈین ہے، چاہے پاکستانی ہے، وہ اکثر جو ہے کیا کرتے ہیں، ٹیکسی ڈرائیور ہیں، ٹیکسی کا کام کرتے ہیں یا آفس میں کام کرتے ہیں. تو وہ کیا ہے، وہ بیٹھے رہتے ہیں، کوئی اور کام نہیں ہے. تو کیا ہوگا پھر آگے چل کر آپ کا نچلا دھڑ یہ کام آپ شل ہو جائیں گے، آپ محتاج ہو جائیں گے. آپ کسی کو نہیں کسی پہ ظلم نہیں کر رہے، آپ اپنے ساتھ خود ظلم کر رہے ہیں. اور دوسری جو سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے نوجوان رات کا کھانا ڈٹ کر کھاتے ہیں اور لیٹ کھاتے ہیں. یہ تباہی ہے، تباہی. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے استاد حکیم فرمایا کرتے تھے، حضرت لقمان حکیم کا یہ قول فرمایا کرتے تھے کہ بھائی رات کا کھانا کھاؤ اور چلو، چاہے تمہیں کانٹوں پر کیوں نہ چلنا پڑے. ہمارے ہاں تو رات کا کھانا کھایا تو ماشاءاللہ جدھر کھایا ادھر ہی اس کے بعد لمبے ہو گئے، چاہے وہ صوفے پہ، چاہے وہ جس طرح جہاں بھی جگہ مل جائے تو فوراً لیٹ جاتے ہیں. تو بھائی یہ کیا ہوگا پھر؟ آپ کی نرو سسٹم تو ویک ہوگا نا، آپ کا سارا آپ کے اندرونی طور پر بلاکیج تو ہوگی. تو اس طرف بھی آپ توجہ دیں. اب آئیے خاص طور پر وہ ہمارے جو 40 پلس ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اکثر وہ شکایت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں درد ہے، ان کے پاؤں میں درد ہو رہا ہے، ان کی کمر میں درد ہو رہا ہے. دیکھیں ان کے لیے ایک تو میں نے ذکر کیا تھا مساج ان کے لیے سادے آئل کے بجائے ان کے لیے ہربل آئل میں نے بتلایا تھا، دردوں کے لیے پین کلر آئل ہے، بہترین ہے. وہ بالکل نیچرل ہے. اس کا یہ طریقہ ہے کہ 100 گرام آپ لے لیں گے مسٹرڈ آئل یعنی سرسوں کا تیل، اور تقریباً 15 سے 20 پتے آپ تیز پتہ لے لیں گے. یہ تیز پتے لے لیں اور تقریباً چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے فرائی پان میں تیل ڈال دیں، گرم کر لیں، اس کے اندر یہ پتے ڈال دیں. جب یہ پتے اس کے اندر جل جائیں، ہلکی آنچ پہ پکانا ہے، اسے تیز آنچ پہ نہیں پکانا ہے.
تو جب یہ جل جائے تو اس تیل کو ٹھنڈا کر لیں اور ٹھنڈا کر کے کسی جار میں رکھ لیں اور اس سے مساج کروائیں اپنے. اچھا ایک تو ہمارے یہاں جب بھی مساج کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے یہاں مشینی سسٹم پہ چلے جاتے ہیں یا پھر کسی مساج سینٹر کے حوالے سے بات کرنا اس پر مشورہ کرنا شروع. جو مساج سینٹر والے ہوتے ہیں وہ آپ کو اتنا رگڑا دیتے ہیں, اتنا آپ کے اوپر, وہ انہوں نے گھنٹہ آپ کو پورا آدھا گھنٹے کا یا گھنٹے کا ٹائمنگ سسٹم ہوتا ہے, وہ آپ کو اتنا رگڑا دے دیتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کے بعد اور سے نہیں اٹھ سکتے, برا حال ہو جاتا ہے. ہماری ایک اما جی تھی, انہوں نے کہا جی میں مساج والے کے پاس گئی, اس کے بعد اب یہ حال ہے جی میں تو شولڈر میں درد ہی ختم نہیں ہو رہی. تو اب یہ تو پھر اتنا مساج ہمیشہ کروائیں کہ جتنا آپ کو برداشت ہو سکے. ایسا مساج جس سے وہ کہیں گے جی یہ شروع میں درد ہوگا بعد میں ٹھیک ہو جائے گا, ایسا کوئی نہیں ہے بھائی. یہ سب الٹے کام ہے, اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اچھا اب تو ایک تو یہ ہے کہ ان کو اس آئل سے مساج کرنا بہت ضروری ہے. اب ان کے لیے ایک نسخہ میں ذکر کر رہا ہوں, خاص طور پر 40+ جتنے لوگ ہیں ان کے لیے میں ایک نسخہ ذکر کر رہا ہوں. اس نسخے کو استعمال کریں انشاءاللہ. جن کی بھی اعصاب کمزور ہیں, نبض ویک ہیں, تو انشاءاللہ العزیز وہ ٹھیک ہو جائیں گے. پہلی بات میرا مشہور وہ ہے میتھی دانہ. میتھی دانے کو گرائنڈ کر کے 100 گرام لے لیں, اس کا پاؤڈر بنا لیں. دوسری چیز ہے 100 گرام آپ لے لیں السی کے بیج. تیسری چیز ہے اخروٹ لے لیں آپ, یہ 100 گرام. اچھا بادام لے لیں 100 گرام. اس کے علاوہ آپ دارچینی لے لیں تقریباً آپ 30 گرام. بلیک پیپر آپ لے لیں 50 گرام. یہ ہو گیا. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو اس میں آپ شکر شامل کر لیں, جسے گڑ کہتے ہیں شکر, وہ گڑ کی شکر جو ہے وہ شامل کر لیں تقریباً 100 گرام. اور اس میں 100 گرام آپ سونف بھی شامل کر لیں. یہ ہو جائے گا مکمل ایک نسخہ. ان تمام چیزوں کو ڈرائی روسٹ کر کے اس کا گرائنڈ کر کے اس کا پاؤڈر بنا لیں. صبح ناشتے کے بعد کھائیں, رات کو سونے سے پہلے کھائیں. اگر شوگر نہیں ہے تو دودھ کے ساتھ کھائیں, ہلدی والے دودھ کے ساتھ. آپ یقین جانیں کہ کنٹینیوسلی 11 دن استعمال کریں, اس کے بعد ہفتے میں 2 دن استعمال کریں. آپ یہ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ناظرین کرام بریک کا وقت ہو چاہتا ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کی کال شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی طرف انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جی ناظرین کرام, آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو اسکائی 755 اور الحمدللہ آپ کا پسندیدہ پروگرام صحت اور حکمت جاری ہے. ناظرین کرام الحمدللہ ثم الحمدللہ, آج ہم نے ایک بھرپور جو ہے گفتگو کی نروز کی ویکنیس پہ, یعنی کہ نسوں کی کمزوری, اعصابی کمزوری سے متعلق, اور اس کا علاج بھی بتلایا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں ایک نسخہ اور بتا کر پھر انشاءاللہ ہم کال کو شامل کرتے ہیں. اچھا وہ نسخہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی جو ہے وہ نسیں سامنے پھولی پھولی بھی نظر آتی ہیں, یا ان کی نسیں جو ہے بظاہر یعنی کہ وہاں خون جمع ہوا نظر آتا ہے, تو انگور کی بیل, یہاں یو کے میں اکثر لوگوں کے گارڈن میں ہوتی ہے انگور کی بیل, تو انگور کی بیل کے پتے جو ہے وہ لے لیں اور اس کو گرائنڈ کر لیں. گرائنڈ کر کے اس کا جو پیسٹ بنے گا وہ پیسٹ اس کے اوپر لگائیں تقریباً ہفتے میں 3-4 دفعہ. آپ یہ دیکھیں اس کا اتنا بہترین رزلٹ ہے کہ پوچھے نہیں. اور جو میں نے آج آپ کو نسخے بتائے نا, یہ نسخے اتنے زبردست ہیں, اتنے آزمودہ اور اتنے مجرب نسخے ہیں کہ اگر آپ ان کو استعمال کریں کنٹینیوسلی, خاص طور پر کوئی بھی نسخہ ہے اسے پہلے ایک ہفتہ تقریباً 11 دن اسے استعمال کریں, اس کے بعد پھر ویک میں 3 دفعہ آپ اسے استعمال کریں, ایک دن چھوڑ کر ایک دن, 2 دن چھوڑ کر ایک دن, اس طریقے سے استعمال کریں تو آپ دیکھیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفائے کلی نصیب فرمائے. کچھ کالز ان کو شامل کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ پچھلے ویک کے بھی کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات بھی دیں گے انشاءاللہ. آج کے پروگرام کے فرسٹ کالر کو شامل کریں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام, عمر, وزن, شہر. جی میرا نام کوثر ہے اور میری عمر 44 ہے اور لندن سے بات کر رہی ہوں. میں آپ کے پروگرام دیکھتی ہوں, ماشاءاللہ بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں, یہ چیزوں میں بہت ہیلپ فل ہے الحمدللہ. اللہ جزائے خیر عطا کرے آپ کو. آمین. وزن کتنا ہے آپ کا؟ ہاں میرا وزن 62 کلو ہے. اچھا فرمائیے سوال کیا. 2 سوال ہیں میرے حکیم صاحب. ایک جی. میں شوگر کی باؤنڈری لائن پہ ہوں, تو مجھے یہ میتھی دانہ کیسا استعمال کرنا ہے وہ طریقہ پلیز آپ مجھے ذرا بتائیں. ٹھیک ہے. شوگر کے لیے. اور دوسرا سوال, میری بیٹی ہے وہ 21 ایئر اولڈ ہے. یہ جب سے میری بیٹی بالغ ہوئی ہے, جب سے ایئر 7 میں تھی,
جب سے اس کے مسلسل بال گر رہے اتنا کہ لگ بھگ اب پورا گنجا پر نظر آنے لگ گیا ہے، ایک دم لاسٹ کی انگلی کے جتنے برابر اس کے بال ہو گئے، بہت زیادہ بال گر رہے. اس کی شادی اچھا بھی میری ہے، بہن، ابھی مجھے بیٹی کا سمجھ نام، نہیں آ رہا. جی بیٹی کا نام؟ بیٹی کا نام ہے عرفہ. عرفہ کی عمر 21. 21. اس کا وزن؟ وزن اس کا میرے خیال سے قریب 70 تک ہے. اچھا ہیلتھی ہیں؟ جی اچھا اس کے علاوہ ان کے منتھلی ایگزام ٹھیک ہے؟ جی یہ ٹھیک ہے. ہیوی تو نہیں ہوتے؟ ہاں ہیوی ہے، کہتی ہے ہیوی تو ہے. خون کی کمی، اینیمک تو نہیں ہے؟ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کروایا؟ درمیان میں تھوڑا سا ہوئی تھی لیکن پھر اب نارمل ہو گیا الحمدللہ. الحمدللہ. تو صرف بال گر رہے ہیں اور باقی ٹھیک ہے؟ باقی سب ٹھیک ہے، بس بال کی موٹاپا شدت تو نہیں بہت بڑھ رہا؟ زیادہ ہے. نہیں موٹاپا نہیں، ٹھیک ہے، درمیانہ ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم حکیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ. نام؟ حکیم صاحب میرا نام شازیہ ہے، مانچسٹر سے بات کر رہی ہوں. آپ کا نسخہ میں نے استعمال کیا تھا، لیسن میں نے نا لیا تھا کولیسٹرول کے لیے، اور میرا کولیسٹرول میں کافی 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 مجھے افیکٹ ہوا، لیکن ابھی میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی ٹیسٹ کے لیے. الحمدللہ. لیکن اس دن نا میں نے آپ کو رانگ بتا دیا تھا اپنا ویٹ، تو میرا ویٹ بہت زیادہ ہے حکیم صاحب. میرا نا ویٹ 14 اسٹون پتہ نہیں کتنا ہوتا ہے اب. اچھا یہ بتائیے عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر 48. 48 ہے. اچھا آپ کا کولیسٹرول لیول جو ہے وہ ہائی تھا لیکن ابھی الحمدللہ ابھی کافی حد تک الحمدللہ بہتر ہوا؟ الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھا ہے میرا کولیسٹرول. بس بلڈ پریشر میرا ہائی رہتا ہے ابھی بھی. تو اچھا صبح آپ کیسے لے رہی ہیں لہسن، کیسے لے رہی ہیں؟ لہسن میں صبح نہار منہ لیتی ہوں. ٹھیک ہے. کتنے جوے لیتی ہیں؟ 2 جوے لیتی ہوں میں. چھوٹے چھری سے چھوٹے پیسز کر لیتی ہیں؟ چھوٹے پیسز کر کے نا تو گرم پانی کے ساتھ پی لیتی ہوں. بہت اچھا کرتی ہیں، بہت اچھا کرتی ہیں. آپ اسی کو نسخے کو کنٹینیو رکھیں. اور باقی کچھ آج اور پوچھنا چاہیں گی؟ میں پوچھنا چاہ رہی تھی نا، میں اوور ویٹ ہوں بہت زیادہ نا حکیم صاحب. 14 اسٹون ہے، مجھے لگتا ہے کافی زیادہ ہے یہ. میں 85 ٹھیک ہے، میں بنتا ہے. آپ کے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں. وزن کی کمی کے لیے میں انشاءاللہ ایک بہترین نسخہ بتاتا ہوں آپ کو. پلیز بتا دیں حکیم صاحب، بہت شکریہ. اللہ انشاءاللہ آپ کو ٹھیک ہے، زندگی انشاءاللہ دے. دعاؤں میں یاد رکھیں. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام، عمر، وزن، شہر؟ جی نام شبانہ، عمر 50 اینڈ شافل سے بات کر رہی ہوں. وزن کتنا ہے؟ وزن آئی تھنک 80 سم تھنگ مے بی، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا. لیکن اوور ویٹ ہے؟ نہیں. اچھا نارملی لگ رہا ہے. اچھا بتائیے سوال کیا ہے؟ جی سوال میرا یہ ہے کہ مجھے انگزائٹی بہت ہو جاتی ہے. وہ کیا کوئی بھی سوچتی رہتی ہیں آپ؟ جی کیا سوچتی رہتی ہیں؟ کیا سوچتی رہتی ہوں، خوف زدہ ہو جاتی ہوں. جیسے بچوں سے ریلیٹڈ کچھ ہو جاتا ہے یا خواہ بلا وجہ سم ٹائم تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ چھوٹی نروس ہو جاتی ہیں چھوٹی. زیادہ؟ جی آپ کے دل کی گھبراہٹ تیز ہو جاتی ہے؟ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے؟ نہیں، پورے باڈی پر ڈفرینٹ قسم کا افیکٹ، مطلب جیسے شیورنگ کے لیں یا خوف سا کچھ عجیب سی طبیعت ہونے لگ جاتی ہے. بس قرآن کریم کتنا پڑھتی ہیں؟ الحمدللہ پانی میں ٹھیک پیتی ہوں. نہیں قرآن کتنا پڑھتی ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. 5 ترجمے کے ٹائم ساتھ کی کبھی پڑھنے نماز. کی کوشش کی ہے؟ جی ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ جی میں ترجمے تفسیر کے ساتھ بھی کر رہی ہوں، ترجمے کے ساتھ بھی کر رہی ہوں. کچھ یہ تو کلاسیں بھی لے. ایمان اور بڑھ جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ پر یقین مضبوط ہو جاتا ہے. جی بے شک. یہ میرا سوال اپنے ساتھ ہے، اور میں کرتی بھی ہوں کہ جب ہم اللہ سے تعلق مضبوط کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے بالکل. اس کا مطلب ہے کہ کہیں کسی کونے کے اندر اللہ پر کامل یقین نہیں ہے. اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو. میں تو نہیں اللہ سے بہت ڈرتی ہوں، اس سے بہت پیار نہیں کرتی ہوں. دیکھیں انسان اسی بات کا مکلف ہے کہ انسان بظاہر اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے، لیکن جو دل کی کیفیت ہوتی ہے اس کے اندر یہ جو حالات اور حادثات زمانہ ہے نا، یہ انسان کو بے چین کر دیتے ہیں. پھر انسان ان کو طاقتور سمجھنا شروع کر دیتا ہے، ان کو حاوی کر لیتا ہے.
میں اس کے متعلق ذکر کرتا ہوں. اچھا یہ بتائیں ایگزائٹی کتنا عرصے سے آپ کو؟ جی ایگزائٹی کتنا عرصے سے؟ مطلب نیچر ایسی ہی ہے. ابھی پہلے تو اتنا کنٹرول نہیں کر لیتی تھی، لیکن ابھی الحمدللہ جب سے اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تو آئی تھنک مجھے گلوٹن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی ہیں، جیسے میری طبیعت. اچھا یہ بتائیں آپ کو قبض کی شکایت تو نہیں رہتی؟ جی نہیں الحمدللہ نہیں. الحمدللہ. باقی یہ بتائیں کہ آپ کو شوگر ہے؟ نہیں الحمدللہ نہیں. بلڈ پریشر ہے؟ نہیں الحمدللہ. الحمدللہ. باقی میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں وہ آپ استعمال کریں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. گلوٹن فری جیسے نا گلوٹن سے اس سے الرجی ہے، ایسیڈی ہو جاتی ہے، تو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہیں؟ ڈکاریں تو نہیں، لیکن وہ شروع میں پانی آتا ہے، کھٹا پانی آتا ہے؟ نہیں وہ نہیں ہوتا. الحمدللہ. باقی میں پروگرام ذکر کرتا ہوں آپ کے لیے ایک بہترین نسخہ، آپ اس کو استعمال کریں پھر مجھے فیڈ بیک دیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. نیکسٹ کال جی ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں جی جلدی سے. پھر جی نیکسٹ کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام عمر وزن شہر؟ نام میرا مسز وحید ہے اور میں مانچسٹر میں رہتی ہوں. اور میری بیٹی ہے وہ تقریباً ہے 45 کی، اور اس کے پیٹ میں ہوا بہت بنتی، گیس بہت بنتی ہے، اور اس کی دالوں سے بھی الرجک ہے اور آٹے سے بھی الرجک ہے. اچھا ایک منٹ، آپ نے نا ایک سانس میں ساری بات کر لی، مجھے سمجھ میں نہیں سکا پوری بات. مسز وحید آپ کی بیٹی ہیں 45 سال کی، ان کا وزن کتنا ہے؟ اس کا وزن ہے تقریباً 60 kg. ان کے پیٹ میں گیس بہت ہوتی ہے؟ جی جی جی. اچھا اس کے علاوہ آپ نے کیا بات بتائی ان کی کس چیز سے الرجی ہے؟ اس کو دالوں سے الرجی ہے، تمام دالیں نہیں کھا سکتی نہ وہ آٹا کھا سکتی ہے. اچھا تو پھر کیا کھاتی ہیں ابھی؟ بس یہی ہے، کوئی کباب بنا لیا، کوئی سلاد بنا لیا اور فروٹ کھا لیا. انگلش فوڈ کھاتی ہیں؟ نہیں انگلش فوڈ نہیں، گھر میں ہی بناتی ہے. نہیں انگلش فوڈ سے مراد یہ کہ یہ لوگ گورے لوگ روٹی نہیں کھاتے نا، تو وہ مختلف فش کا پیس ہو گیا، ساتھ میں سلاد ہو گیا، تھوڑی سی سبزی ہو گئی، اس قسم کا ہوتا ہے. اچھا یہ مسز وحید کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ میں مانچسٹر سے فون کر رہی ہوں. جی آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. جی جی نام عمر وزن شہر؟ جی میرا نام نور ہے، میں سلاؤ سے بات کر رہی ہوں. میرا وزن 68 کلو ہے اور میری عمر 73 سال ہے. جی ماشاءاللہ. بتائیے سوال کیا ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ میرے منہ کا ٹیسٹ ختم ہو گیا کافی عرصے سے. جو کچھ کھاتی ہوں کچھ ٹیسٹ نہیں آتا مجھے، کسی چیز کھانے کا مزہ نہیں آتا، جس سے پھر مجھے کھانا میرا رہ جاتا ہے. نمبر اس کا مطلب ہے آپ ہماری دعوت کریں نا تو آپ کا منہ کا ٹیسٹ ٹھیک ہو جائے گا. کیا جی؟ میں نے کہا آپ ہماری دعوت کریں نا تو آپ کا منہ کا ٹیسٹ ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ کی دعوت کر لیتے ہیں جب آپ کہیں. گپ شپ کر رہے ہیں آپ کی. اچھا یہ بتائیں کہ منہ کا ٹیسٹ کتنا عرصے سے ختم ہو گیا؟ یہ میرا کافی عرصے سے ہے. میں سمجھ رہی تھی کہ شاید خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا. تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا؟ مطلب یہ کہ سال بھر تو ہو گیا ہوگا. اچھا آپ کو شوگر ہے؟ شوگر میری پہلے بارڈر لائن تھی، اب اللہ کے فضل سے وہ بھی ختم ہو گئی ہے. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اچھا یہ بتائیے بلڈ پریشر میرا ہے تھوڑا سا، اس کے لیے میں ٹیبلٹس لیتی ہوں ہر روز صبح. اور کولیسٹرول کے لیے بھی میں ٹیبلٹ لیتی ہوں، رات کو ایک چھوٹی سی گولی لیتی ہوں. مطلب اتنا ہائی نہیں ہے لیکن یہ کنٹرول میں ہے، لیکن پھر بھی ٹیبلٹس ڈاکٹر نے کہا جاری رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. باقی منہ میں سلائیوا لعاب جو ہے وہ بنتا ہے؟ وہ بنتا ہے، بالکل وہ بنتا ہے، لیکن ٹیسٹ کسی چیز کا نہیں آتا. کچھ بھی کھاؤں پھر میرا دل چڑھ جاتا کھانا کھانے سے. اچھا یہ پچھلے دنوں جو یہ وبا چلی تھی، اس وبا میں آپ کو کورونا تو نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا لیکن اس کو ٹھیک ہوئے بھی کافی عرصہ ہو گیا. معمولی سا ہوا تھا، مجھے بہت زبردست قسم کا فلو ہوا تھا، تو وہ ٹائم لگا تھا. یہ رمضان میں بھی ہوا تھا تھوڑا، لیکن یہ مجھے پرابلم اس کے بعد ٹیسٹ آگے تھا.
آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حکیم صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ میں ٹھیک چاہ رہا ہوں، آپ کا پروگرام میں بہت کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں۔ تھینک یو۔ صرف دو سوال ہیں، ایک تو ہے، نام بتائیے۔ نام ہے محمد تاج فرام لنکاشائر۔ جی محمد تاج صاحب لنکا شاعر، فرمائیے عمر کتنی ہے؟ عمر میری ہے 63۔ وزن؟ وزن ہے 13.5 اسٹون۔ اچھا ماشاءاللہ، تو فرمائیے سوال کیا ہے؟ حکیم صاحب سوال یہ ہے کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے سورائسس ہے۔ اچھا، اسکن الرجی۔ ٹھیک ہے، اس کے جی جی، اور یہ مجھے کافی عرصے سے ہے، تقریباً 15-20 سال سے ہے، مگر یہ میں نے کافی بہت ٹرائی کیا ہے۔ یہ الرجی کی وجہ سے ہوتا ہے، جتنا بھی کھانے وغیرہ میں کھاتا ہوں نا، اس سے جتنا بھی ڈیری فروٹ ہو گیا یا آئلی چیزیں ہو گئی، ان سب سے زیادہ ہو جاتا ہے، مگر کیا کروں، کھانا تو پڑتا ہے، ایک مجبوری ہے۔ اس کے بارے میں پلیز کچھ بتائیں۔ اور ٹھیک ہے، دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے آپ کو شوگر تو نہیں ہے؟ جی شوگر ہے؟ شوگر نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بلڈ پریشر؟ بلڈ پریشر بھی نہیں ہے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ دوسرا سوال کیجئے۔ دوسرا صاحب مجھے ارتھرائٹس ہے، وہ میں نے نوٹ کر لیا۔ ارتھرائٹس میں نے اچھا، یہ اسکن الرجی جو ہے تو یہ زیادہ جسم کے کس حصے پر ہے؟ جی یہ زیادہ جسم کے کس حصے پر ہوتی ہے آپ کو اسکن الرجی؟ شوگر سے، ہاں شوگر سے بھی ہوتی ہے، بہت حکیم صاحب بہت چیزوں سے ہوتی ہے، شوگر سے بھی ہوتی ہے، جتنی بھی فرائی چیزیں ان سے بھی ہوتی ہے۔ شوگر میں یہ پوچھ رہا ہوں، کم لیتا ہوں شوگر وغیرہ، مگر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جسم کے کس حصے پہ؟ بہت اسپیشلسٹ کو دکھایا، وہ بھی یعنی کہ وہ چلے پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ پروگرام دیکھیں آپ انشاءاللہ۔ نیکسٹ کالر جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نام، عمر، وزن، شہر؟ جی محمد اعظم مارنا، عمر ہماری 79 ہے، وزن جو ہے 12 اسٹون ہے۔ جی فرمائے بزرگوں سوال۔ میں اگلے دن بھی فون کیتا سی قائد صاحب، کوئی سمجھ آنے تو نہیں لگنی، میں کی کمر وچ درد ہے بہت سخت، ہر وقت کمر وچ اتنا درد ہے جنا شمار ہی۔ اچھا، اس کے علاوہ باقی جسم میں بھی درد رہتا ہے؟ جی باقی جسم میں بھی درد تو رہتا ہوگا آپ کو؟ نہیں اور اتنا کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ شوگر ہے؟ شوگر ہے۔ انسولین لیتے ہیں یا ٹیبلٹ لیتے ہیں؟ جی انسولین لیتے ہیں، ٹیبلٹ لیتے ہیں؟ لتوں کی درد ہے نمزن۔ باقی بلڈ پریشر ہے؟ جی بلڈ پریشر ہے؟ بلڈ پریشر ہے، بلڈ پریشر۔ ٹھیک ہے، پروگرام دیکھیں بزرگوں میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ناظرین کرام چلتے ہیں جوابات کی طرف۔ کافی سوالات نوٹ کر لیے ہیں، معذرت کے ساتھ جن کے جوابات نہیں دے سکوں گا تو ان کو سیٹرڈے والا دن یعنی ہفتے والا دن جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ہمارے جوابات کا ہی ہوتا ہے، سوالات جوابات ہی ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ اس میں ہم سوالات اور جوابات انشاءاللہ شامل کر لیں گے۔ اچھا، پچھلے ویک کے ہمارے پاس کچھ سوالات تھے، ان کے جوابات دے دیتے ہیں۔ بہن فروخت تھی، ان کی عمر جو ہے، اما جی ہیں، ان کی عمر جو ہے 88 ہے، 11 اسٹون کا وزن ہے، اور کمر میں ان کے بہت زیادہ درد رہتا ہے، خارش بھی رہتی ہے بازو میں، اور اسی طرح شوگر بھی ہے، اور ان کو بلڈ پریشر بھی ہے، اور ان کو کولیسٹرول بھی ہے۔ دیکھیں، ایک تو کمر میں زیادہ درد رہتا ہے، اس کے لیے خاص طور پر جو بزرگ ہیں ان کو اچھے قسم کے سافٹ قسم کے شوز پہننے چاہیے، ایسے پہننے چاہیے جس سے ان کے پاؤں کی ایڑی پر وزن نہ پڑے بلکہ پنجے پر وزن پڑے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میتھی دانہ بہترین چیز ہے ارتھرائٹس کے لیے، کمر کے درد کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے۔ اب کھانا کیسا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کھانا ایسا ہے کہ آپ کو ہلدی والا، کیونکہ آپ کو شوگر ہے، ہلدی والا پانی بنا دیں۔ ہلدی والا پانی بنانے کا طریقہ یہ کہ 2 انچ کا ہلدی کا ٹکڑا لے لیں، فریش ہلدی مل جاتی ہے یہاں سے آسانی سے۔
ہمارے جتنے گروسری اسٹور ہیں وہاں سے وہ لے لیں, اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں, 2 کپ پانی ڈالیں, اس کو ابال لیں, جب 1 کپ رہ جائے اسے اتار لیں. اس کے ساتھ 1 ٹی اسپون گرائنڈ کیا ہوا میتھی دانہ اس کو کھا لیں, رات کو کھا کر جو ہے وہ سو جائیں. پانی اس کے اوپر سے وہ ہلدی والا کہوہ پی لیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جسم میں خارش بھی رہتی ہے بازو میں, تو اس کے لیے کیا کریں کہ آپ یہ میتھی دانہ لے لیں گرائنڈ کیا وہ پاؤڈر, یہ 1 ٹی اسپون میتھی دانہ لے لیں, اور 1 ٹیبل اسپون جو ہے 1.5 ٹیبل اسپون جو ہے آپ اس کے اندر, یا 2 ٹیبل اسپون بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں, ویسلین لے لیں, اس کو مکس کر لیں, یہ مرہم تیار ہو جائے گی, یہ مرہم ہو جائے گی, اور جہاں جہاں آپ کو خارش ہے وہاں یہ لگائیں, اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کافی فاقہ ہوگا. اس کے علاوہ کوشش کریں کہ پانی آپ زیادہ پئیں, پانی سپ سپ کر کے پئیں, اور پانی پیتے رہیں. اگر زیادہ پانی بھی پئیں گے تو فوراً پیشاب بھی آئے گا. تو بزرگوں کا یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پانی نہیں پیتے. تو پانی پینے کا طریقہ یہ ہے, پانی سپ سپ کر کے پئیں تاکہ جو ہے آپ کو فوراً پیشاب بھی نہ آئے. دوسرا ہے کہ آپ کی یہ میتھی دانہ جو ہے آپ کے شوگر کے لیے بھی مفید ہے, اور بلڈ پریشر کے لیے جو طریقہ کار ہے میتھی دانے کا وہ یہ کہ اس کو رات کو گیلا کر لیں, اور صبح اٹھ کر اس کا پانی جو ہے اس کو تھوڑا سا گرم کر کے اس کو پی لیں. پوری رات جو ہے میتھی دانہ بھیگا ہوا رہنا چاہیے پانی کے اندر, اور صبح اٹھ کر اس کو تھوڑا سا ابال لیں, جب ٹھنڈا ہو جائے صبح نہار منہ سے پی لیں, بلڈ پریشر کے لیے بہت مفید ہے. اچھا, اس کے علاوہ کولیسٹرول بھی ہے, تو آپ انشاءاللہ اس کے لیے میرا قہوہ استعمال کریں. قہوہ سونف, زیرہ, ادرک, دار چینی, یا ہر جو ہے کھانے کے بعد اس کو بنا لیا کریں, 2 کپ پانی ڈال کر اس کو یہ چیزیں ڈال دیا کریں, 1 ٹی اسپون. ٹھیک ہے. باقی محمد اعظم صاحب ہیں, انہوں نے آج پھر سوال کیا ہے, پچھلے ویک کا بھی ان کا سوال تھا. ان کا سوال ان کی کمر میں درد رہتا ہے, 79 ایج ان کی عمر ہے, اور 12 سٹون کا وزن ہے, شوگر بھی ہے, ان کو بلڈ پریشر بھی ہے. تو اس کے حوالے سے کچھ بتائیں. دیکھیں, کمر میں درد رہتا ہے, میں نے ابھی بھی ذکر کیا, آپ بھی وہی نسخہ استعمال کریں جیسے کہ میں نے ابھی پہلے ذکر کیا, میتھی دانہ بھی استعمال کریں, اور اسی طریقے سے جہاں پر درد ہے تو دردوں کے لیے جو آئل میں نے بتلایا ہے وہ آئل ضرور استعمال کریں, اس کا مساج کریں. اس کا طریقہ کار یہ کہ سرسوں کا تیل لے لیں 100 گرام, اور 15 سے 20 پتے لے لیں تیز پتہ, اس کو اس کے اندر جلا دیں. جب وہ ٹھنڈا جل جائے تو ٹھنڈا کر کے اس کے ساتھ جو ہے اپنے نیم گرم تیل کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے مساج کریں, تو اس سے انشاءاللہ کافی فاقہ ہوگا. آپ کو پھر مجھے ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. اچھا, اس کے علاوہ ہماری بہن ہے لندن سے, ان کے بیٹے شایان ہیں, ان کی عمر جو ہے وہ 16 سال کے ہیں, 60 کے جی ان کا وزن ہے. پیٹ میں کافی درد رہتا ہے ان کو جو ہے. اس کے علاوہ بتا رہے ہیں کہ پیٹ میں کافی درد رہتا ہے, اس کے حوالے سے کچھ بتلائیں. دیکھیں, پیٹ میں درد کی کئی وجوہات ہیں, اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ قبض ہے. اگر بچے کو قبض رہتی ہے تو قبض کی وجہ سے یہ درد رہتا ہے. اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ ان کو ہفتے میں 2 دفعہ کیسٹر آئل رات کو دودھ کے اندر ڈال کر ان کو دے دیا کریں. ایک بات, 1 ٹی اسپون دودھ, 1 کپ دودھ کے اندر 1 ٹی اسپون کیسٹر آئل ڈال کر ان کو دے دیا کریں, تو اس سے نیم گرم دودھ کے اندر, تو اس سے ان کی قبض وغیرہ ختم ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ ہر کھانے کے بعد ان کے لیے سونف تھوڑی سی ان کو دے دیا کریں, بھون کے رکھ لیں شکر کے ساتھ, ان کو تھوڑا سا دے دیا کریں, چبا کر کھا لیا کریں. اگر یہ نہ کھائیں تو میرا قہوہ بنا لیا کریں, سونف, زیرہ, ادرک, دار چینی, منٹ, پودینہ 1 ٹی اسپون لے لیں اور اس کا قہوہ بنا دیں. یہ قہوہ ان کو پانی بنا کر دیں تو انشاءاللہ العزیز اس سے کافی ان کو افاقہ ہوگا. اچھا, اس کے علاوہ بہن کوثر, ان کی عمر جو ہے وہ 44 ہے, لندن سے کال کی انہوں نے, 62 کے جی ان کا وزن ہے. شوگر بھی ہے ان کو, اور بارڈر لائن پر ہے. میتھی دانہ کیسے استعمال کریں؟ شوگر والوں کے لیے میتھی دانے کا استعمال کا طریقہ یہی ہے جو میں نے ذکر کیا. میتھی دانے کو آپ ہلدی والا قہوہ بنائیں گے, اس کے ساتھ آپ اس کو سادے پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ہلدی والے قہوے کے ساتھ آپ کے جسمانی درد بھی ختم ہوتے ہیں اور اعصابی طور پر بھی مضبوط ہوتے ہیں. تو ہلدی والے پانی کے ساتھ اسے استعمال کریں گے, گرائنڈ کیا پاؤڈر منہ میں ڈال دیں اور ہلدی والا قہوہ بنا لیں, اس کے ساتھ اس کو کھا لیا کریں. بہن عرفہ ہے, ان کی بیٹی ہے, سوری ایک اور ہماری بہن ہے, بلکہ ان کی بیٹی عرفہ ہے, 21 اور 70 کے جی ان کا وزن ہے. جب سے بچی بالغ ہوئی ہے تو سر کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں. بس اوقات بچی انیمک ہو جاتی ہے, خون کی کمی ہو جاتی ہے, تو اس میں ایسا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے, سب سے بہترین ہے کہ 7 دانے بادام, 7 دانے کشمش, 3 دانے کالی مرچی صبح نہار منہ بچی کو دیں. 7 دانے بادام, 7 دانے کالی مرچ, اور 3 دانے جو ہے 7 دانے بادام, 7 دانے کشمش اور 3 دانے کالی مرچی, یہ صبح نہار منہ بچی کو دے دیا کرے, چبا لیا کرے. اس کے ساتھ جو ہے اپنے اگر سیریل وغیرہ لیتے ہیں جو بھی, اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں, دودھ کے ساتھ بھی اسے کھا سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ بہن شازیہ ہے, ان کی عمر جو ہے, شازیہ ہے مانچسٹر سے, ان کی عمر جو ہے وہ 48 ہے, اور 14 سٹون کا وزن ہے. کولیسٹرول بھی ہے ان کو, بلڈ پریشر بھی ہے, لیکن اس کے لیے ماشاءاللہ انہوں نے نسخہ استعمال کیا, بتا رہی ہیں لہسن والا, اس سے ان کو کافی فائدہ ہوا ماشاءاللہ. اب وزن کی کمی, اوور ویٹ ہیں تو چاہتی ہیں وزن کی کمی کے لیے, وزن کی کمی کے لیے میرا قہوہ بہت مفید ہے, نوٹ کر لیں. سونف,
زیرہ، ادرک، دارچینی، منٹ، اجوائن اور کلونجی. یہ باقی چیزیں 1 ٹی اسپون لے لیں. ادرک اور دارچینی 1 سے 1.5 انچ کا ٹکڑا لے لیں. 2 کپ پانی ڈالیں, خوب اچھی طریقے سے ابالیں. جب یہ ٹھنڈا ہو جائے اس قہوے کو پیئیں, پابندی کے ساتھ 2 ٹائم پیئیں. آپ 1 مہینہ 40 دن آپ استعمال کریں. 40 دن کے بعد اپنا ویٹ کریں. آپ کو اگر ویٹ کم نہ ہو تو میں بھی پروگرام میں آتا ہوں تو آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ حکیم صاحب میرا وزن کم نہیں ہوا. انشاءاللہ آپ کو وزن بہترین کم ہوگا. اس کے علاوہ بہن شبانہ, ان کی عمر جو ہے 50 ہے اور 80 kg ان کا وزن ہے, اور ایگزائٹی ان کو بہت زیادہ ہوتی ہے. گلوٹن فری جو ہے وہ چیزیں استعمال کرتی ہیں, ان کو اس سے الرجی ہے. تو بہرحال اس کے لیے میرا بہترین ہے قہوہ ایگزائٹی کے لیے. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 99 نام ہے اس کو ضرور پڑھے روزانہ. پڑھ کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا جو نام ہے نا, یا وکیلو, اول آخر درود شریف کے ساتھ 101 مرتبہ پڑھیں اور اس تصور کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز. اور اس کے ساتھ ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر, اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے آپ 11 مرتبہ پڑھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میرا قہوہ ضرور استعمال کریں جس کا میں ذکر کر چکا ہوں. تو انشاءاللہ العزیز آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کا یقین بھی مضبوط ہوگا اور آپ کی گھبراہٹ وغیرہ اور ایگزائٹی وغیرہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گی. اس کے علاوہ دوسرا نسخہ جو یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جو ہے سانس کے ذریعے ذکر خفی کریں, اس طریقے سے کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائیں گے. ناظرین کرام, باقیوں کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ سیٹرڈے کے پروگرام میں دیں گے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو, اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین تو تمام بیماروں کو شفائے کلی شفائے تامہ نصیب فرما. سیٹرڈے کے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرت.